حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 عادتیں ایسی ہیں جن میں وہ چاروں عادتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہیں، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس عادت کو چھوڑ نہ دے۔ وہ چاروں عادتیں کون سی ہیں؟ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، دوسری عادت اور جب باتیں کرے تو جھوٹ بولے، تیسری عادت ہے اور جب معاہدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، چوتھی عادت یہ ہے کہ جب کسی سے جھگڑے تو بد زبانی یعنی گالی گلوچ کرے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں سمجھ میں یہ آتا کہ ویسے اصل منافق تو دراصل وہ ہے کہ جس نے دل سے اسلام قبول نہ کیا ہو لیکن کسی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن ابی کا حال تھا۔ یہ نفاق دراصل بدترین اور ذلیل ترین قسم کا کفر ہے۔ انہی منافقین کے بارے میں قرآن پاک میں ایک پوری سورہ منافقون ہے، لیکن بعض بری عادتیں ایسی ہیں جن کو ان منافقین سے خاص نسبت اور تعلق ہے۔ اگر کسی مسلمان میں بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی عادت ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس میں یہ منافقانہ عادت ہے، اور اگر کسی میں بدقسمتی سے وہ ساری عادتیں جمع ہو جائیں تو وہ شخص اپنی سیرت میں پورا منافق سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا جس طرح ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کفر و شرک سے بچے، بالکل اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ منافقانہ عادت اور منافقانہ سیرت سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان منافقانہ عادتوں سے محفوظ رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، اور جب امانت کے مال کو مال غنیمت شمار کیا جانے لگے، اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، اور جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھایا جانے لگے، اور جب مرد بیوی کی اطاعت کرنے لگے، اور جب ماں کی نافرمانی کی جانے لگے، اور جب دوستوں کو تو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے، اور جب مسجد میں دنیا کی باتوں کا شور و غل ہونے لگے، اور جب قوم و جماعت کی سرداری اس قوم و جماعت کے فاسق شخص کرنے لگے، اور جب قوم و جماعت کے سربراہان اس قوم و جماعت کے کمینے اور بزدل لوگ ہونے لگے، اور جب انسان کی عزت اس کے خوف سے کی جانے لگے، اور جب گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، اور جب شرابیں پی جانے لگیں، اور جب بعد میں آنے والے لوگ اس امت کے پچھلے نیک لوگوں کو برا کہنے لگے، ان پر لعنت بھیجنے لگیں، تو اس وقت تم ان چیزوں کے جلد ہی ظاہر ہونے کا انتظار کرو۔ سرخ یعنی تیز و تند اور شدید ترین طوفانی آندھی زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے کا انتظار کرو، صورتوں کے مسح و تبدیل ہونے کا انتظار کرو، اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو اس طرح پے در پے واقع ہوں گی جیسے موتیوں کی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پے در پے گرنے لگے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں کچھ برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اگرچہ دنیا میں ہمیشہ موجود رہتی ہیں، لیکن جب معاشرے میں یہ برائیاں کثرت سے پھیل جائیں اور ان کا دور دورہ ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کا سخت ترین عذاب، خواہ وہ کسی بھی شکل و صورت میں ہو، اس معاشرے پر نازل ہونے والا ہے، اور دنیا کے خاتمے کا وقت قریب تر ہو گیا ہے۔ اس حدیث میں جن باتوں کی خبر دی گئی ہے وہ اس وقت موجود ہو چکی ہیں، اور ان کے بعض نتیجے یعنی زلزلے وغیرہ بھی جا بجا ظاہر ہو رہے ہیں، اور یہ مصائب و آفات جو سامنے آ رہے ہیں وہ ہماری ہی کرتوتوں اور بدکاریوں کا بدلہ ہیں۔ اس حدیث کو بھی اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔